کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے کامیابی کا حتمی فارمولہ بتا دیا ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں ناکام ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں فیل ہو چکے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں ڈاؤن فال کا سامنا کر رہے ہیں یا دولت اور سکون چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی دلائل کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اب اس کی تفسیر میں یہ بات واضح ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تفسیر میں بات واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں اور ناپسندہ چیز سے نجات پائیں گے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب دولت نہیں ہے، کامیابی کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، کامیابی کا مطلب صرف شہرت نہیں ہے۔ کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے جس میں دنیا میں بھلائی ہو، دنیا میں بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اصل کامیابی وہ ہے، اسے ہی اصل کامیابی کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ تک جانا ہے۔ آخری پڑاؤ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس دار فانی کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 جگہوں پہ فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، چوتھے پارے میں بھی، 17ویں پارے کے تیسرے صفحے پر بھی، 21ویں پارے کے دوسرے صفحے پر بھی۔ لیکن کامیابی دنیا میں بھی ہمیں ملے اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے یہ آیت مبارکہ جو 10 آیت ہے اسٹارٹنگ کے، اس کو پڑھنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کی شروع کی جو 10 ابتدائی آیت، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ جو سورہ مومنون کی 10 آیت ہے، میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، آپ اسے دیکھیں، اسے غور سے یاد کر لیں یا دیکھ کر پڑھ لیں۔ اور سورہ مومنون کی یہ ابتدائی 10 آیات کے بارے میں نہیں بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ اسٹارٹنگ کی جو 10 آیت ہے، وہ شخص اگر اس کا عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت میں بھی، اور جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ تفسیر میں موجود ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 کی تفسیر صراط الجنان میں آپ دیکھیں، ایک ایک لفظ آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ حدیث پاک جو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں بلکہ تمام احادیث کی کتب کو ہم تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری میں ہو وہی صحیح ہے، جو بخاری کے علاوہ ہو وہ دلیل نہیں ہے، یہ محض بیوقوفی ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3184 ہے۔ اور اس کا عمل کیا ہے؟ اب عمل سن لیں۔ عمل بالکل آسان ہے، بالکل مخلص بھرا عمل ہے، اور اس میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے۔ عمل کا جو پروسیس رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ حضرات عشاء بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، آپ میں سے جو بھی حضرات کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز پڑھ کر خالی ہو جائیں، خالی ہونے کے بعد بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد یہ سورہ مومنون کی 10 آیات ہے، میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور ہمارے لیے بھی یہ کام بہترین ہو جائے تاکہ میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ سورہ مومنون کی اسٹارٹنگ کی جو 10 آیت ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اسے سمجھ لیں۔ جب آپ کرنے کا مکمل ارادہ کر لیں، آپ کو کرنا ہو تو عشاء کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جائے،
اب وہ آپ کو جو جگہ جہاں کرنے کا دل کرے وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ذاتی اختیارات میں ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے درود پاک کی ورد کرنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 313 مرتبہ، پھر یہ 10 آیتیں پڑھنی ہے جو اسکرین پہ لگا دیتا ہوں۔ ایک دو آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم فی عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ یہ 10 آیتیں دیکھیں، مجھے پڑھنا تھا 2-3 آیتیں، لیکن قرآن سے ایسی دلچسپی ہے کہ 2 آیت پڑھنے کی فکر میں 10 آیت پڑھ ڈالا۔ یہ 10 آیتیں پڑھ لیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے درود شریف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ، پھر یہ لفظ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری کی آخری حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ اور اس لفظ کی جو میں پڑھا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بظاہر لفظ میں چھوٹی ہے، لیکن کل کے میدان محشر میزان میں اس کا عمل بھاری ہوگا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ بخاری شریف سے ثابت ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ پورا لفظ موجود ہے جو میں پڑھ کر بتایا ہوں۔ تو یہ 10 آیتیں آپ کو پڑھ لینی ہے، اور پڑھنے کے بعد جو بتایا ہوں، پہلے درود پاک 313 مرتبہ، پھر آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ، پھر آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 33 مرتبہ، پھر آپ کو یہ 10 آیتیں پڑھنی ہے، پھر لاسٹ میں درود پاک پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل رہا۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ اس کرنے کے بعد، یعنی عمل جو بتایا اس کو کرنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے، اور دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، قوم کے لیے، ہماری قوم کی بچیوں کے لیے، ہمارے مسلمان بھائی جہاں پر بھی گرفتار ان کی رہائی کے لیے، یعنی تمام تر چیزوں کو شامل کریں۔ ہو سکے آپ کی دعا میرے رب کی بارگاہ مقبول ہو تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہے، ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ بس آج کے لیے بس یہ چھوٹا سا عمل تھا، میں آپ تک پہنچانا یہ ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ السلام علیکم۔